کو اطاعت کرنے کا اور خدمت خلق کرنے کا، مخلوق کے کام آنے کا ایک ذریعہ بنایا ہے۔ اس کے اندر کامیاب وہی شخص ہے جو شیطان کی عبادت سے ہٹ کر، کفر و طاغوت کی عبادت سے بچ کر اللہ ذو الجلال والاکرام کے آگے جھکتے ہوئے اطاعت و فرما برداری کے ساتھ زندگی گزار دے، تو اللہ رب العزت اس کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا ہے۔ سورۃ الاعلیٰ میں ارشاد فرمایا بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت جو ہے وہ بہتر ہے اور بہت ہی باقی رہنے والی زندگی ہے۔ اب ان دو آیات کو دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہمارے ہاں ترجیحات کن چیزوں کو ہے۔ انسانی عقل، انسانی سوچ کے تقاضوں کے مطابق بھی اگر غور کیا جائے تو انسان ترجیحات تو دنیا کی زندگی کو دیتا ہے، لیکن اس کا ٹھکانہ دنیا کی زندگی ہے نہیں۔ ترجیح ان چیزوں کو ہونی چاہیے جن کے کرنے سے بندے کا آنے والا وقت جو کل ہے، فیوچر، ہم پتہ فیوچر کس کو کہتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں جو ہمارے جوانی کے کام، ہمارے مستقبل میں، ہماری زندگی کے آنے والے مراحل میں، سب روز میں، آنے والے سالوں میں ہمارے لیے اچھے ایام ہو جائے، اس کو فیوچر کہتے ہیں۔ حالانکہ فیوچر جو ہے وہ مرنے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ حقیقت میں دنیا کی زندگی جو ہے یہ عارضی ہے۔ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، تم دنیا کی اس عارضی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، اس کے لیے تم کتنا کماتے ہو، محنت کرتے ہو، مشقت کرتے ہو، جوڑتے ہو، بناتے ہو، اور پھر یہ تمہارے کام بھی نہیں آتی ہے۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت جو ہے وہ بہتر ہے۔ کتنی بہتر ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، لیکن چند مثالوں سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ وابقیٰ، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ نماز کو لے لیجئے، ایک طرف ایک بندہ نماز پڑھنے آیا ہے اور ایک بندہ کاروباری، وہ اپنی دکان پہ، اپنے جنرل سٹور پہ، کاسمیٹک سٹور کے اوپر وہ بیٹھا ہوا ہے، وہ روپے، پیسے، ڈالر، یورو کما رہا ہے۔ یہ مسجد میں بیٹھا اللہ کی عبادت کے لیے آیا ہوا ہے۔ وہ اس لیے کہ وہ اس کی دنیا اچھی ہو جائے، اور یہ اس لیے کہ اس کی آخرت اچھی ہو جائے۔ اب ان میں سے جس نے آج غسل کیا، اور اس حدیث کے مطابق حضرت اوس بن اوس سختی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مسند احمد میں، سنن ابو داؤد میں، اور سلسلۃ الصحیحہ میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کو نقل کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص جمعہ کے دن صبح سویرے غسل کرے، پیدل چل کر جلدی مسجد میں جائے، سواد نہ ہو، امام کے قریب بیٹھے خطبے کو سنے، اور لغو بات میں ہوگا حرکت نہ کرنا، لوگوں کی گردنیں پھلانگے اور نماز ادا کرے، تو اللہ اس شخص کو گھر سے مسجد اور مسجد سے گھر آنے تک ایک قدم کے بدلے 1 سال کے قیام کا اور 1 سال کے روزوں کا اجر عطا فرماتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اب بات سمجھ آ گئی کہ ترجیح تو اس کو ہونی چاہیے جس میں بندے کے گناہ معاف ہوں، اور بندے کے گناہ کی معافی ضروری اس لیے ہے کہ انسان کی ان کی کرتوتوں، اعمال، بدمالیوں کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ رزق کے راستے بند کر دیتا ہے، تنگی، مصیبتیں، پریشانیاں، مشقتیں اوپر ڈال دیتا ہے، تو اللہ اس سے نکلنے کے راستے پیدا کرتا ہے ذکر، نماز اور اس کی پابندی کی وجہ سے۔ اب یہ بظاہر دیکھیں عمل چھوٹا سا ہے، لیکن اللہ کی اتنا قیمتی ہے۔ میرا رب فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ میرے بندو، اللہ نے تمہیں عذاب دے کے کیا کرنا ہے؟ اگر تم شکر گزار بن جاؤ تو یہ شکر گزاری ہے اللہ کی نعمتوں کی کہ اللہ نے زندگی دی، اس زندگی کو اللہ کی عبادت میں لگا لے۔ 5 وقت کی نماز ہے، جمعہ ہے، قرآن کی تلاوت ہے، دعوت و جہاد کے کام ہے، خدمت خلق کے کام ہے، یہ شکر گزاری ہے سانسوں کی، زندگی کے دنوں کی۔ اور جب بندہ اللہ کی عبادت پہ آتا ہے تو اللہ اتنا اجر دیتا ہے۔
سال کے روزے اور روزہ بھی. اللہ اکبر. صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من صام فی سبیل اللہ من صام فی سبیل اللہ تباعد اللہ منہ خریف 70 خریفا من النار. جو اللہ کی راہ میں مجاہد جو ہے وہ یا اس سے مراد اللہ کی رضا کے لیے ایک روزہ رکھتا ہے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے تو اللہ اس کو جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت دور کر دیتا ہے. ایک روزہ اور اس کو 1 سال کے روزوں کا ثواب 1 قدم کے بدلے مل رہا ہے. پھر قدم رکھتا ہے 1 سال کی تہجد کا اجر. اور تہجد کا اجر کیا ہے کہ اس سے بندے کے سابقہ گناہ معاف ہوتے ہیں. ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. یہ نفس کو روندنے کے لیے اس کو دبانے کے لیے نفس کو قابو میں رکھنے کے لیے اور نفس کے گھوڑے نفس امارہ کو اپنے ہاتھ میں رکھنے کے لیے رات کا جاگنا تہجد کا پڑھنا یہ بہت مفید ہے. آج ہمیں توفیق ہی نہیں ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور وہ شخص قیامت کے دن 7 قسم کے بندے جو اللہ کے اس کے سائے کے نیچے ہوں گے. ایک نوجوان نشأ فی عبادت اللہ جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں لگا دی. لوگ کرکٹ کے میدانوں میں کلبوں میں ادھر ادھر وقت ضائع کرتے ہیں لیکن نوجوان جس نے اپنا دل لگایا اللہ کے گھر میں اور عبادت کی اللہ کی رضامندی کے لیے اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. کیا فرق ہے یہ کتنی بڑی بات ہے. تو عبادت کر رہا ہے اللہ کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجر کے بارے میں فرماتے ہیں رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. صبح کی 2 سنتیں بڑی ہلکی سی 3 سے 4 منٹ میں ادا کی جانے والی 2 رکعتیں گھر میں پڑھ کے آیا ہے یا مسجد میں ادا کی ہے بعد میں جماعت کھڑی ہو گئی ہے. آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم دنیا وما فیہا سے بہتر ہے. عرضت علیہ اجور امتی حتی القلاۃ یخرج المؤمن من المسجد. حافظ منذری رحمت اللہ ترغیب میں یہ حدیث لائے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی نیکیاں مجھ پر پیش کی گئی مجھے دکھائی گئی. میں نے دیکھا کہ بندہ مسجد میں آیا تنکا پڑا ہوا تھا اس نے اٹھایا کہ کسی مومن کی آنکھ میں نہ لگ جائے. اللہ نے اس پر بھی اس کا اجر لکھا ہے. لیکن میرے بھائیوں ہم ان باتوں کو معمولی سمجھتے ہیں. معذرت کے ساتھ آج مسجد کی صفائی صرف خادم ہی کرتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم کریں کیوں کریں. نہ بھائی اللہ تو اپنے نبیوں کو کہتا ہے ابراہیم اسماعیل طہر بیتی طہرا بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود. میرے گھر کی صفائی کرے. ابراہیم اسماعیل نماز پڑھنے والے طواف کرنے والے عمرے کرنے والے حج کرنے والوں کے لیے عظیم عمل اجر کی بات کر رہا تھا. امت کی نیکیاں یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ تنکا اٹھایا باہر پھینک دیا. اس پر بھی اللہ اجر دیتا ہے. ایک شخص کو دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں اس نے کیا کیا تھا. راستے میں ایک ٹہنی تھی کانٹے لگے ہوئے درخت کے اس نے ہٹا دیا تھا. اس کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا. فرمایا اس نے کیا عمل کیا ہے. اس نے درخت کی ٹہنی کاٹی تھی جو مسلمانوں کو راستے میں تنگ کرتے تھے. اللہ اجر ضائع نہیں کرتا. عبادات کے اندر اتنا اجر اللہ دیتا ہے اتنا اجر دیتا ہے. میرے بھائیوں دیکھو کھانا ہم نے کھایا اپنے پیٹ کے لیے کھایا لیکن اس کو دین کے مطابق کر لیں اس کو ہم دین بنا لیں اس کو شریعت بنا لیں نبی کی سنت بنا لیں. اللہ اس کو بھی ضائع نہیں کرتا. صحیح حدیث امام نبی رحمۃ اللہ علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ کھانا کھاتا ہے من اکل طعاما او شاربا شربا کھانا کھاتا ہے ایک لقمہ کھاتا ہے یا پانی کا ایک گھونٹ پیتا ہے ثم حمد اللہ پھر اللہ کی تعریف کرتا ہے اللہ یرضى اللہ علیہ تو اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے. اور یہ کلمات کوئی پڑھتا ہے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة. اس اللہ کا شکر جس نے مجھے کھانا کھلایا پانی پلایا. میرے پاس اس کھانا حاصل کرنے کی قوت طاقت نہیں بغیر میرے زور کے. میں اگر وہ مجھے کھانا نہ بھی دے تو میں اس کا کیا کر سکتا ہوں. میری بغیر طاقت کے اللہ نے مجھے کھانا کھلا دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے
فرماتے ہیں یہ کلمہ پڑھتا ہے تو اللہ سابقہ گناہ اس کے معاف کر دیتا ہے. کھانا ہم نے کھایا لیکن ہم اس کو دین بنا لیں. لیکن آج میری اور آپ کی زندگی ترجیحات دنیا کی زندگی بس اسی میں گزر رہی ہے. آخرت کی فکر نہیں. والآخرۃ خیر و ابقیٰ. حالانکہ آخرت باقی رہنے والی ہمیشہ رہنے والی کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے. اگر جنت ہے اس کی نعمتیں ہیں, جنت کی نہریں ہیں, دودھ پانی شراب اور اس کے علاوہ جناب شراب کی نہر شہد کی نہریں ہیں, رہنے کے لیے مکان کوٹھیاں اور کستوری کے اور پھر طرح طرح کے پہننے کے لیے ملبوسات, کھانے کے لیے بہترین کھانے اور پینے کے لیے بہترین مشروبات ہے. اللہ کی نعمتیں اتنی زیادہ. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں جنت کیا ہے؟ ما نفسو عین قط ولا اخطر والا قلب بشر قط. نہ تو کسی آنکھ نے دیکھی ہے, نہ کسی دل میں اس کا تصور ہی گزرا ہے, اور والا سمعت اذن قط, نہ کسی کان نے ان نعمتوں کے بارے میں آج تک سنا ہے جو جنت کی نعمتیں ہیں. اتنی ترجیح والی نعمتیں آج ہم ان نعمتوں پہ لگے. بندہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے لیے, پھر یہ بڑی بات ہے کہ بندہ بخیلی سے بچ کر اپنے پیٹ کی بجائے لوگوں کی خدمت کرتا ہے, خود کھانے کی بجائے لوگوں کو کھلاتا ہے. یہ بندہ جس کو یہ توفیق ہوگی کہ وہ کھانے کھلاتا ہے, اپنے دائیں بائیں محلے میں پڑوس میں فقراء مساکین غرباء کو کھانے کھلاتا ہے, ان کی اتنی فضیلت ہے. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, صحابی پوچھے سب سے افضل اسلام کس کا ہے؟ فرمایا کہ کھانا کھلانا اور سلام کو عام کرنا یہ بہترین عمل ہے. بھوکوں کو کھانا کھلانے کا اجر یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں عطا فرما دیں گے. اللہ ہم سمیت سب کو اور تمام مسلمانوں کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال عطا فرمائے. یہ بظاہر چھوٹا سا کام ہے, فَقُ رَقَبَہ, اس سے تو چاہیے تھا گردن کو آزاد کرتا. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ, کھانا کھلانا ہے بھوکے کو بھوک والے دن. یتیما ذا مقربہ, یتیم کو کھانا کھلانا ہے. اور مسکین ذا متربہ, یا کسی مسکین کو جو مٹی میں لتھڑا اور لبڑا ہوا, اس کو جس کے پھٹے پرانے کپڑے. اور میرے دوستو آج مسکینوں کو ہم نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, عقیم نگاہ سے, حالانکہ مسکین اللہ کے ہاں یہ زیادہ عزت والا شخص ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری میں, یہ بندہ مسکین جو ہے اللہ کی عبادت کرنے والا, حلال کماتا ہے, رب کی نافرمانی نہیں کرتا ہے. بڑا گندا لباس ہے, دیکھنے میں یوں لگ رہا ہے, لیکن لو اقسم علی اللہ لابرہ, اگر یہ بندہ اللہ کی قسم کھا لے تو اللہ اس کی قسم کو پورا کر دیتے. ہم سمجھتے اللہ کے نبی مسکینوں سے محبت کرتے اور مسکینی کی زندگی گزارنے کی دعا کیا کرتے. تو میرے بھائیوں, والآخرۃ خیر و ابقیٰ, آخرت بہتر ہے, باقی رہنے والی زندگی ہے. آخرت کی زندگی کا پہلا دن 50,000 سال کا دنیا میں گزارے ہوئے جو ایام ہے, اللہ کی قسم قیامت کے دن لوگ کہیں گے ہم دنیا میں 10 دن رہے. فرمایا نحن عالم بما یقولون اذ یقولون امثلهم طریقتا ان لبثتم الا یوما. اور نہیں بھائی, کدھر ہو تم؟ ہم تو دنیا میں 1 دن رہ کے آئے ہیں. قرآن کہتا ہے نہیں, اس سے بھی کم. کانہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا. ہم تو صبح کے ٹائم یا عصر کے وقت تک دنیا میں گئے تھے, بس اتنی زندگی ہم نے گزاری. دنیا کی زندگی ہے بھی تھوڑی, یہ 2.5-3 منٹ کی زندگی بنتی ہے آخرت کی زندگی کے مقابلے میں. یہ دار العمل ہے, وہ دار الجزا ہے. اس کی یہاں پہ نیکیاں کرنی ہے, وہاں بدلہ ملے گا. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اتنے بڑا بدلہ ملتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اپنے ہمسائے کو کھانا کھلاتا ہے وہ مومن ہے, اور جو کھانا نہیں کھلاتا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے. میرے نبی نے 3 مرتبہ قسم کھا کے فرمایا وہ مومن نہیں ہے. اور ابو ہریرہ کی وہ دوسری حدیث میں آپ نے 5 چیزیں سکھائی
جس میں آپ نے فرمایا احسن الی دارک تکن مومنا، اگر مومن بننا چاہتا ہے تو ابو ہریرہ اپنے ہمسائے سے اس نے سلوک کیا کر۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ سیاست کے ذریعے ہم دین کو نافذ کریں تو اللہ کی قسم اپنے گھر سے اپنے ہمسایوں سے شروع کر لیں، کیونکہ جنت میں جو راستہ جاتا ہے وہ ہمسائے کے گھر سے گزر کے جنت میں داخل ہوتا ہے۔ آپ قرآن پڑھ کر دیکھیں، سیدھا نہیں جاتا۔ ہمسائے کو ستانے والی عورت کو فرمایا جنت جہنم میں جائے گی۔ نہیں اللہ کے نبی، یہ تو نمازیں پڑھتی ہے، تہجد پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، یہ تو صدقہ خیرات کرتی ہے، گناہ اس کا کیا ہے؟ تو نہیں بھی لسانی حقیرانہ، زبان سے ہمسایوں کو گالیاں دیتی۔ دوسری عورت کو ذکر کیا گیا، تھوڑے روزے تھوڑی نمازیں پنیر کے چند ٹکڑے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والی، لا تو نہیں بھی لسانی حقیرانہ، لیکن اپنی زبان سے اپنے ہمسایوں کو کبھی گالی نہیں دیتی ہے۔ اور کیا ہم نے کبھی، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، معزز اور معززات مائیں بہنیں بیٹیاں اگر وہ تشریف رکھتی ہیں وہ بھی سن لیں، کبھی ہم نے خیال کیا آج ہماری لڑائیاں، ہمارے جھگڑے تکلیفیں ہیں تو ہمسایوں کے ساتھ ہی۔ احسن الی جارک تکن مومنا، اپنے ہمسائے سے اس نے سلوک کرو، مومن بن جاؤ گے۔ اور اس کا اجر کیا ہے؟ اللہ رب العزت قیامت کو کچھ ہو جائے گی۔ اللہ کہتے ہیں صحیح حدیث مسلم شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کسی بیمار کی بیمار پرسی کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کو بڑا اجر دیتے ہیں۔ سنن ابو داؤد میں، سنن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے، جو اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے اللہ 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے۔ کتنا اجر! اور اللہ قیامت کو کہیں گے میں بیمار ہوا تھا، مجھے بھوک لگی تھی، مجھے پیاس لگی تھی، ابن آدم نہ تو نے مجھے کھانا کھلایا، نہ میری بیمار پرسی کی، نہ تو مجھے پانی پلایا۔ اللہ تو کھلاتا ہے، تو پہناتا ہے اور تو ہی پلاتا ہے۔ اللہ کہیں گے فلاں شخص کے پاس اگر تو اس کی عیادت کے لیے آتا تو میں اللہ کو وہاں پا لیتا، اور فلاں کے پاس اگر تو اس کو کھانا کھلاتا جسے بھوک لگی تھی تو میں رب اس کے پاس موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ ملتا ہے لوگوں کو کھانا کھلانے سے، پانی پلانے سے، ان کی خدمتیں خلق کرنے سے۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس سیاست کے ذریعے سے ہم وہ سیاست جو کلمہ تجمہ کی سیاست ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت خلق جس کے بارے میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو حوصلہ دیا تھا، صحیح بخاری میں باب باب الوحی کے اندر حدیث موجود ہے، فرمایا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے میرے محمد کریم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ انک لتصل الرحم وتقسم المعدوم، نکھٹوں کو کما کے کھلاتے ہو، آپ لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہو، مہمان نوازیاں کرتے ہو، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ یہ وہ کام ہے جس کے کرنے سے اللہ مومنوں کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ لیکن آج ہماری حالت کیا ہے؟ فجر کی نماز ہماری رہ جاتی ہے، اس لیے موبائل کے اوپر راتیں گزر جاتی ہیں۔ ہم اللہ سے توبہ کریں، نیکیاں کمائیں، لیکن فرائض کا سب سے پہلے اہتمام کریں کہ ہمارے فرائض نہیں رہنے چاہیے۔ اور خدمت کے کاموں میں میرے بھائیوں سب سے افضل ترین آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس ما ينفع الناس، سب سے اچھا انسان وہ ہے جو لوگوں کے کام آتا ہے۔ آج ہمیں کام ہی بھول گئے، اپنے لیے جینا تو ہر کوئی جی لیتا ہے، نہیں میرے بھائی۔ اور اللہ کے رسول کی وہ حدیث باقی سے مجھے یاد آیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امی جان کو فرمایا یہ بکرا ہے، اس کو ذبح کیا ہے، اس کے گوشت کو تقسیم کر دو۔ واپس تشریف میں پوچھا عائشہ کیا بچا ہے اور کیا تقسیم کیا ہے؟ اللہ کے رسول یہ ایک پھوری بچ گئی ہے۔ فرمایا عائشہ ایک پھوری نہیں بچی، جو تقسیم کر دیا ہے وہ بچ گیا ہے، یہ تو ہم نے کہا نہیں۔ ابن آدم ما اکلت فافنیتا او لبست فابلیتا او تصدقت فامضیتا، آدم کے بیٹے تو نے جو کھا لیا وہ تیرا ہے، لیکن تو نے برباد کیا واش روم میں جا کے، تو نے پہنا وہ سیدھا کر کے اس کو جسم سے اتارا، جو تو نے صدقہ کیا وہ تیرا باقی رہنے والا ہے۔ تو یہ باقی ہے، اس کی فکر کیجئے جو ہمارے کام آنا ہے۔ ہمیں وقت، علم، مال، رزق اور اپنی تمام تر صلاحیتیں، ہماری ترجیحات
تو یہ انشاءاللہ ہماری ساری کی ساری زندگی اللہ تعالیٰ ہم اپنی رضا کے لیے انشاءاللہ کر دے گا. عبادت اور اطاعت لکھی جائے گی. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما علی الا البلاغ.